علامہ صاحب، واقعہ کربلا بہت بڑا واقعہ، ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم نے بہت سیکھا، ہم نے اس سے بہت سبق سیکھا، لیکن پریکٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے اس سے کتنا سبق سیکھا اور اپنی زندگی میں ہم اس کو کہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کربلا کو اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو کہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں، چونکہ اصل چیز امپلیمنٹیشن ہی ہے، ورنہ تاریخ صرف سیکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ سیکھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا اس کا اصل ہدف ہوتا ہے۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام اور یزید یہ دو کردار ہیں، اور یہ ہمیشہ پہلے دن سے انسانی تاریخ میں اس کائنات میں موجود رہے ہیں۔ دونوں کردار، ایک طرف حق اور صداقت کا پرچم ہے اور دوسری طرف ظلم، اندھیرے اور تاریکی کا پرچم۔ تاریکی کا پرچم یزید اور اس فکر کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور روشنی کا پرچم امام حسین اور اس فکر کی شخصیات کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سلسلہ انبیاء سے جا کر جڑتا ہے اور انبیاء کے ذریعے سے اللہ سے جا کر جڑتا ہے۔ اور دوسرا سلسلہ یزید اور اس سے اوپر جتنے بھی یزید یا فرعون یا حامان یا شداد یا نمرود پیدا ہوئے یا ان سے پہلے، یہ سلسلہ جا کر ابلیس سے جڑتا ہے۔ تو گویا حقیقت میں یہ اللہ اور ابلیس کی جنگ ہے، الہی طاقت اور شیطانی طاقت کی جنگ ہے۔ اب یہاں پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک رحمانی قوت چھپی ہوئی ہے اور ایک شیطانی قوت۔ اسی رحمانی قوت کو ہم الہی اقدار کہتے ہیں، اور جو شیطانی قوت ہے اس کو ہم یزید کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہر انسان کے اندر ایک فرعون موجود ہے، ہر انسان کے اندر ایک یزید موجود ہے، ہر انسان کے اندر ایک نمرود موجود ہے۔ اب اس جنگ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے اندر کہ میں نے رحمان کے رستے پر چلنا ہے یا پھر شیطان کے رستے پر، جو کہ یزید ہے۔ کربلا اس معرکے کا 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین کا نام ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اپنے پیک پر پہنچی اور دنیا کے سامنے نمایاں ہوا کہ ایک طرف الہی قوت ہے، اور وہ الہی قوت اپنی ساری نسل اور سارے خاندان کو کٹوانے کے بعد بھی سرے منہ اللہ کے رستے سے انحراف کے لیے اور خاموشی کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ قوت ہے جو اللہ کے ایسے بہترین بندوں اور نمائندوں کو قتل کرنے کے بعد بھی ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اسی طرح سے ابلیس ہی رہتے ہیں، ندامت کا احساس ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہماری پریکٹیکل زندگی میں اگر ہم نے اپنے اندر سے اس کربلا کو برپا کرنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے اندر جتنے بھی یزیدی صفات ہیں ان کو ہم کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ کام ہم کر سکیں کہ اپنے اندر کے یزید کو ہم کمزور کر دیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے اندر کی اس قوت سے لڑیں گے اور جھوٹ کو کمزور کریں گے، ظلم کی اس طاقت کو ہم کمزور کریں گے، کرپشن کو ہم کمزور کریں گے، فساد کو ہم کمزور کریں گے، مظلوم کو پیسنے کا جو انسان کے اندر ایک حیوانی خواہش اور جبلت ہے اس کو ہم کمزور کریں گے۔ جب اس کو ہم کمزور کریں گے تو خود بخود رحمانی صفات ہم پر غالب آئیں گی، جس کو ہم حسینیت کہتے ہیں۔ حسینیت اس لیے امام حسین علیہ السلام کو ہم جب امام کہتے ہیں نا تو وہ کسی فقہ و حدیث کے امام نہیں ہے، وہ انسانیت کے امام ہیں، وہ حریت کے امام ہیں، وہ آزادی کے امام ہیں، وہ غیرت خداوندی کے امام ہیں، وہ کائنات میں موجود تمام ان الہی اقدار اور ویلیوز کے امام ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تمام ویلیوز کو، جتنے بھی ویلیوز انسانی کہلائے جا سکتے ہیں، ان تمام ویلیوز کو ایک جگہ جمع کر کے آپ دیکھنا چاہیں تو حسین کی شخصیت میں آپ کو وہ تمام ویلیوز نظر آتے ہیں۔ خوبصورتی سے بیان کیا۔ اب اگر اس ویلیو کو آپ نے اپنایا تو آپ کی زندگی حقیقی معنوں میں ایک نورانی اور حسینی زندگی بنتی ہے۔ لیکن اگر اس میں آپ نے ان نجاستوں کی آمیزش کر دی تو پھر جس طرح سے اس پاک پانی کے اندر نجاست کا ایک قطرہ گر جائے تو یہ پانی اس
استعمال کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے چاہے ہماری نمازیں ہوں, چاہے ہمارے روزے ہوں, لیکن جب اس کے اندر کرپشن آ جائے گا, اس کے اندر حرام خوری آ جائے گی, اس کے اندر ظلم آئے گا, اس کے اندر جھوٹ آئے گا, اس کے اندر پروپیگنڈا آئے گا, اس کے اندر دوسروں کے حقوق کو مارنا آئے گا, تو پھر نہ ہماری نمازیں کام کی ہوں گی, نہ ہمارے حج کام کے ہوں گے, نہ ہمارے زکوٰۃ کام کے ہوں گے, نہ ہماری دیگر عبادات کسی کام آئیں گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو قبول تب کرتا ہے جب ان نیکیوں کا انجام دینے والا نیک ہو, اس کے اندر برائی نہ ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین اور پاکیزہ لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. ایک بندہ جو ہے ظلم بھی کرے, کرپشن بھی کرے, رشوت بھی لے, اور پھر کہ میری نمازیں بھی اور قبول اس کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھے, حج پہ بھی جائے, زکوٰۃ بھی دے, قربانی بھی کرے, تو ان اعمال کو آپ کے ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کبھی بھی نہیں بنایا گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون سکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں, آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.